السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ تھمبنیل دیکھ کر کے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں آج بھارت کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر صاحب کے متعلق کچھ بات کروں گا، لیکن میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک جملہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایتھیزم پر ایک بہت ہی گولڈن جملہ کہا ہے جو بہت مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کو ماننا عجیب ہے، لیکن خدا کو نہ ماننا سب سے زیادہ عجیب ہے۔ اور جب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، تو دراصل اس وقت میں دنیا کی سب سے زیادہ عجیب شے کو رد کر کے بہت کم عجیب شے کو قبول کرتا ہوں۔ خدا کو ماننا عجیب اس لیے کیونکہ خدا غائب میں ہے، خدا غیب میں ہے، اور ایتھیزم یہیں سے دلیل لاتے ہیں کہ جو چیز دکھ نہیں رہی ہے، جو چیز محسوس نہیں کی جا سکتی ہے، آپ اس کو کیسے مانتے ہیں؟ اسی کانٹیکسٹ میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا یہ جملہ ہے۔ جاوید اختر صاحب کو کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو نہ جانتا ہو۔ ان کی اور دوسری خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک مشہور ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، اور اس بات کا انہوں نے اقرار ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بلکہ سینکڑوں بار اپنی تحریروں میں، انٹرویوز میں اور جا بجا انہوں نے اس بات کا ایسا کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر اقرار کیا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کون سی مسجد بچتی ہے اور کون سا مندر رہتا ہے، کون سا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے، میں تو ان سب چیزوں کو بکواس سمجھتا ہوں۔ آپ چاہیں تو نیٹ پہ جا کر کے یوٹیوب پہ ان کا کوئی بھی انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف جاوید اختر ہی نہیں بلکہ ان کے جو باپ تھے جانثار اختر، ان کے سسر کیفی اعظمی اور ان کی بیوی اور ان کے بچے اور ان کے پوتے، سارے کے سارے یہ ای خانہ ہما آفتاب است جو کہتے ہیں، اس کی جگہ پر یہ سارا گھرانہ ہی ملحدوں کا گھرانہ ہے، ایتھیسٹ ہیں سارے کے سارے۔ اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ان کے جو پوتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان سب کی جو شناختی کارڈ ہے، اور جہاں پر بھی اسکول میں یا جہاں پر کالم رہتا ہے ریلیجن، جہاں پر آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، تو ہر جگہ پر ان کے یہاں ناٹ ایپلیکیبل لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے۔ جاوید اختر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کبیر داس کی پوئٹری کے بارے میں کیا خیال ہے، جبکہ انہوں نے اتنی مذہبی اور خدا کے وجود پر مشتمل شاعری کی ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن جب آدمی کسی ایک فکر یا ایک نظریے پر شدت سے جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز میں وہی چیز دکھائی دینے لگتی ہے جس کی عینک وہ اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے۔ انہوں نے عجیب طرح سے مثال دی کہ کبیر تو اس طرح کے آدمی ہی نہیں تھے، کبیر نے تو ایسا کیا ویسا کیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی کس طرح اتنی بڑی حقیقت کو مروڑ سکتا ہے۔ میں اسی کے جواب میں کبیر داس کا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے، کبیر داس نے کہا کہ جیوں تل ماہے تیل ہے، جیوں چکمک میں آگ۔ جیسے تل کے اندر تیل ہوتا ہے اور جیسے چکماک یعنی وہ پتھر جس کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، تو ویسے تو آگ دکھائی نہیں دیتی لیکن آگ اس کے اندر موجود ہے۔ تل کے اندر تیل کہاں دکھتا ہے لیکن تل کے اندر تیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیوں تل ماہے تیل ہے، جیوں چکمک میں آگ، تیرا سائیں تجھ میں ہے، جھانک سکے تو جھانک۔ اتنی زبردست اور اتنی واضح شاعری کے بعد بھی اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بھی اسی طرح کی فکر کے قائل تھے، تو کتنی زیادتی کی بات ہے ان کے لیے۔ لیکن میں اس چیز پر ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنی بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں دراصل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی تلاش انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس تلاش سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی مٹی میں، اس کے خمیر میں خدا نے رکھ دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس چیز کو بائی پاس کر کے اور زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک ایسی اذیت اور تکلیف اور پریشانی کی زندگی گزارتا ہے کہ اس کا تجربہ اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دنیا میں فلموں میں، ڈراموں میں اور ان جیسے لوگوں کی زبانی اور دوسری بہت ساری تحریروں میں آپ نے سنا ہوگا، ایسے نہ جانے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ہیں جو فلمی سیلیبریٹیز ہیں، جو ہیرو ہیروئن ہیں، جن کے پاس کروڑوں کی تو صرف گاڑیاں ہیں، اربوں کے محل ہیں اور نہ جانے کتنا بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود ان سب میں ایک چیز کامن ہے۔ یہ لوگ سچی محبت، سچا سکون اور دل کا اصل اطمینان
ان چیزوں سے یہ سارے کے سارے لوگ پوری طرح سے عاری ہیں، خالی ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رات کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسی سکون کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ساری دولت جھونک دیتے ہیں، خوبصورت عورتوں کا سہارا لیتے ہیں، شراب اور پارٹیز کا سہارا لیتے ہیں، میوزکس اور نہ جانے اور اس نام پر جو کچھ بھی ہے اس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، عیش و عشرت کے سارے اسباب اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جہاں جہاں سیاحت ہو سکتی ہے اور خوبصورت علاقے ہیں وہاں تک جاتے ہیں۔ یہ ان سب کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سکون کو پالیں جو ان کا دل تلاش رہا ہے، لیکن ان کو کہیں نہیں ملتا۔ اور یہی وہ سوال ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہمیشہ چبھتا رہتا ہے کہ آخر اس کو سکون کیوں نہیں مل رہا۔ وہ سوچتے ہیں ان کے پاس کیا کمی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر ان کو اطمینان کیوں نہیں، ان کے دل کو سکون کیوں نہیں؟ اور جب وہ اس کا جواب نہیں پاتے ہیں تو دنیا میں اکثر جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا انجام یہی ہے، یا تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں یا پھر کسی عجیب طرح کی بیماری کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ جو سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کے اقدام کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں آ کر کے وہ تھک جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ جبکہ سب کچھ ہے میرے پاس۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ کاش ایسے شخص کو کوئی اللہ کی کتاب تھما دے تاکہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے اور اس کو اس کے سارے سوالوں کے جواب مل جائے اور اس کا دل خوشیوں سے بھر جائے اور اس کی روح اطمینان سے لبریز ہو جائے۔ جاوید اختر صاحب بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں، اتنی اچھی سوچ ہے، اتنی اعلیٰ ان کی فکر ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح وہ خدا کو نہ ماننے کے لیے مصر ہیں اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ ایسا نہیں محسوس کرتے کہ کوئی چیز ہے جو ان کے اندر چھوٹ رہی ہے، یا کوئی ان کے اندر ہے جو آواز دے رہا ہے، ادھر بلا رہا ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میں انہی کی ایک غزل کے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دراصل جاوید اختر صاحب پر بات کرنے کے لیے میں نے جب ان کی یہ غزل سنی تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اس پر ضرور بات کرنی چاہیے۔ ان کی ایک مشہور غزل ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے۔ وہ جو سارنگی ہوتی ہے، یہ گٹار ہے جس میں تاریں ہوتی ہیں جن کو چھیڑتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، وہ تار جب ٹوٹ جائیں تو کوئی آواز نہیں نکلتی، اور ان تاروں کو چھیڑنے سے جو وائبریشنز ہوتی ہیں انہی کو ارتعاش کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سارے ہی تار توڑ کر پھینک دیے ہیں، خدا سے، پیغمبر سے، دین سے، آخرت سے، قرآن سے سارے رشتے اتار دیے، پھر یہ ارتعاش کیوں ہے، یہ وائبریشنز، یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے۔ عجب دو راہے پہ زندگی ہے، کبھی ہوس دل کو کھینچتی ہے، کبھی یہ شرمندگی ہے دل میں کہ اتنی فکر معاش کیوں ہے۔ اور آخری شعر میں تو کمال ہے، انہوں نے کہا کہ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے، یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے اندر نہ کوئی فکر ہے، نہ آرزو ہے، نہ کوئی تلاش ہے، نہ جستجو ہے کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس نے بنایا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، جب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو مر چکا ہے بہت پہلے کا۔ اور مردے کو ایسے نہیں رکھتے، اس کو دفن کرو بھائی، اس کو کفن پہناؤ اور دفن کر دو۔ میں انہی کی اس غزل کے ذریعے اور اس بات کے ذریعے اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے تو میں ان کو خدا کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک بار اپنے نظریے پر ضرور غور کریں، شاید ان کے بہت سارے مسائل کا حل اور بے شمار سوالوں کا جواب ان کو اس عظیم کتاب، اللہ کی کتاب قرآن میں مل جائے۔ وہ ان کو قبول کرنا ہے نہ کریں، ماننا ہے نہ مانیں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ وہ ایک بار قرآن مجید کو ٹھنڈے دل سے خالی دماغ ہو کر کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ضرور ان کو ہدایت ملے گی اور وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اب تک غلط تھے اور سیدھے راستے پر وہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم۔